بات ایتھے ہی آ کے مک دی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا تو تے اینا ہی سونا ہے، اینا ہی سونا ہے، اینا ہی سونا ہے کہ میری آنکھ نے تیرے ورگا سونا ویکھیا ہی نہیں۔ ویندی آنکھ کیویں آنکھ ویندی؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، سونیا آقا میرے سونیا محبوبہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے قدماں تے لاکھ واری صدقے جاون۔ آقا بات اے وے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک اور حضرت عیسیٰ روح اللہ تو لے کے سونیا تیری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک کسے ماں نے ایڈا سونا جمعیا ہی نہیں تے میری آنکھ ایڈا سونا ویندی کتھوں؟ جے کوئی ماں جم دی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میرے سونیا حبیبہ تیرے جیا سونا تھے کسے ماں نے جمعیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، لاکھ واری صدقے جائیے، کروڑ واری قربان جائیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نال محبت کرنے والے ہو، میرے آقا کریم علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے ہو، یاد رکھنا میرے آقا تے آ کے رب نے حسن بھی تمام کر دیتا، جمال بھی تمام کر دیتا، کمال بھی تمام کر دیتا۔ نہ ایتھے حسن دی کمی چھڈی، نہ ایتھے جمال دی کمی چھڈی، نہ ایتھے کمال دی کمی چھڈی۔ سونیا حبیبہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک نہ تیرے جیا کوئی نبی آیا ہے، نہ تیرے جیا کوئی رسول آیا ہے، تائیں مصور نے بس انتہا کر چھڈی، مصور نے بس انتہا کر چھڈی، محبت دے نال ایسی تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایڈا سونا ہن اسی بناونا ہی نہیں۔ تو یاد رکھنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلی، کیونکہ یہ سفر کل ختم ہویا ہے، آج ربیع الاول شریف پہلی تاریخ ہے، جڑا مہینہ سفر دا گزرے ہے، یہ 25 تاریخ نو امام عاشقاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ دا وصال با کمال ہے۔ تو میں یہ چاہیا کہ اج دا عنوان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دے فتاوی رضویہ شریف چ پیش کیتا جائے، اور ویسے تے تسی جیڑا موضوع بھی تلاش کرو گے نا جی، جیڑا مسئلہ بھی تانوں درکار ہوئے وہ فتاوی رضویہ پڑھو، اللہ دے فضل نال تانوں 3 جلداں وچوں مل جائے گا۔ لیکن کچھ لوگاں دا خیال ہے کہ شاید امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے شاید کوئی سیرت کتاب نہیں لکھی، نبی پاک دی سیرت کتاب نہیں لکھی۔ تو میں دسنا چاہنا کہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیرت تے ایسا لکھیا، چون چون کے قرآن پاک دی آیتاں نبی پاک دی شان چ لکھیاں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جڑی نعت لکھی ہے، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا نبی، اللہ اکبر، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ساری نعت دی تشریح آج نہیں جی، ساری نعت دی تشریح آج نہیں، صرف پہلے شعر دا پہلا مصرع اور پہلے مصرے وچوں بھی ایک جملہ صرف، سب سے اولا، بس سب سے اولا یعنی سب تو ہی اعلیٰ ہمارا نبی۔
کیویں 1,24,000 کمو بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے، کوئی نبی بستی واسطے نبی بن کے آیا؟ جی بخاری شریف دی حدیث پڑھنا چاہنا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، کائنات والیو جدو نبی آندے رہے، وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، بخاری شریف دی حدیث ہے، 335 نمبر حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا کائنات والیو جتنے بھی نبی آئے، کوئی نبی کسی قوم واسطے خاص بن کے آیا، ایک برادری واسطے خاص بن کے آیا، ایک قبیلے واسطے خاص بن کے آیا، اور کوئی نبی کنز المال شریف صحیح ابن حبان پڑھو، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کان نبیو یبعث الی قریتہ ولا یعدوہا، کائنات والیو کوئی نبی ایسے بھی آئے جنہاں نو اللہ نے صرف بستیاں واسطے نبی بنا کے بھیجیا، ایک بستی واسطے نبی بن کے آیا، وہ اسے بستی وچ اپنا سکہ چلائے گا، اپنا جناب شریعت دے احکام لازم کروائے گا اور عمل کروائے گا، وہ دوسری بستی وچ جا نہیں سکتا، لیکن میرا تیرا نبی کون ہے؟ اللہ اکبر، تیرا میرا نبی کون ہے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن سن کے اچھی بڑی سبحان اللہ کی دے، اللہ اکبر، عظمت مصطفیٰ سن رہے ہو، سب سے اعلیٰ یہ عنوان پہ سن دے ہو، تے قلم ہے تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ دا، تے قرآن ہے اللہ دا بھیجیا ہویا، تے شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، سیرت اتے کوئی کتاب آلہ حضرت نے لکھی، کوئی نہیں لکھی، کوئی نہیں لکھی، میں کہ کمان دا لال ہے جڑا کتاب پیش کرے جتے وچ صرف اے بیان کیتا جائے قرآن دی روشنی اندر 18 وجوہات دے لحاظ نال ساڈا نبی سب نبیاں رسولاں تو اعلیٰ، اے میرے اعلیٰ حضرت کو شرف حاصل ہے۔ جی ہاں، رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، سونے اساں تانوں بھیجیا ہے، ہن جن نے بھیجیا ہے وہ فرما رہا ہے میں بھیجیا ہے، تے جنہ وال آیا ہے وہ اج بھی کہندے نے سونا آیا تے سج گئے، وہ چند دی پہلی طریقے سارے بولو سونا آیا تے سج گئے، سونا آیا تے سج گئے، سونا آیا تے سج گئے، گلیاں بازار، اللہ اکبر، سونا جتھوں جتھوں لنگ دا گیا، جتھے جتھے سونا قدم رنجا فرماندا گیا، حضرت انس بن مالک فرماندے نے کئی کئی دن تے کئی کئی ہفتے بلکہ کئی کئی مہینے انہاں راواں تو خوشبوئیں آندیاں نے۔ اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اسے چیز کا نقشہ پیش کیتا، آپ فرماندے نے ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے ایک غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، ایک کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، سونے اساں تانوں بھیجیا کی إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ،
ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੰਨੋ ਵੰਨ ਦੇ ਪੈਨ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਦਵਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਹੋਣੀ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਸਫ਼ੇ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਇੰਨੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲਿਓ ਅਗਰ ਦਰਖਤ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਕਲਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵਣ, ਟੋਟਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿਆਹੀ ਬਣ ਜਾਵਣ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਵਣ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬੇ ਕਰੀਮ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਿਆ, ਅਨ ਅਗਨਾਹੁਮੁल्लाह, ਅਨ ਅਗਨਾਹੁਮੁल्लाह। ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲਿਓ, ਐਸਾ ਗਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਟੋਰਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਗਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਨਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਦਰ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਕੀ, ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ। ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਮਾਂ ਜਾਲੀਆਂ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਮਾਂ ਜਾਲੀਆਂ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਤੇ ਡੰਡੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੰਧ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਮਾਂ ਜਾਲੀਆਂ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਮਾਂ ਜਾਲੀਆਂ। ਵੇਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਆਲੀ ਵਸਦਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਜਗ ਦਾ ਵਾਲੀ। ਹਾਲ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਹਾਲ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਮਾਂ ਜਾਲੀਆਂ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਘਰ ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਘਰ ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ, ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਮਾਂ ਜਾਲੀਆਂ। ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ
آپ گواہ کے میں روزے دیا، میں روزے دیا۔ چلو انی بڑی ہے، ورنہ بہت لمحہ کم ہے۔ فرمایا حبیب پیارا سا تمہیں کافی بنا کے بھیجا۔ جڑی بات میں پیش کرنا چاہنا، کوئی نبی بستی واسطے نبی بن کے آیا، کوئی نبی پنڈ واسطے نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک شہر واسطے نبی بن کے آیا۔ تے پھر پڑھ کے دیکھو، جس قوم والے اللہ نبی بھیجدا سی نا جی، اس قوم دی زبان پہلے نبی نو سکھا دیندا سی، اے قوم اے زبان جان دی آ تے تو اس قوم نو اے زبان وچ جا تے گل کرنی ہے، اے بولی وچ جا کے بولنی۔ مثال دے دیں، آپ پنجابی بولنے ہیں جی پنجابی بولنے ہیں، ساڈا تے آخری نبی الحمدللہ، ساڈا آخری نبی بحمدللہ تعالی، حضور تو بعد تے نبوت ہے ہی کوئی نہیں، حضور ختم نبوت تاج پا کے آئے ہیں۔ تو اگر ایسی قوم جڑی پنجابی بول دی، جڑے نبی نو اللہ پاک نے بھیجنا ہوندا سی نا، انہوں پہلے اللہ پنجابی سکھاوندا سی۔ اردو والی قوم نو جدو نبی دینا، نبی نو بھیجنا ہو دے والے، انہوں پہلے اردو سکھا دینا۔ میں مثال تاں دیتی تاکہ گل کھل جائے، گل واضح ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نو اللہ پاک نے بھیجیا، تے رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، فرمایا البتہ بے شک تحقیق اساں حضرت نوح علیہ السلام نو انہاں دی قوم لے بھیجیا، حضرت ہود علیہ السلام نو بھیجیا۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام دے بارے یہ جملے بولے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام دے بارے وچ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام دے بارے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، کملی والے آ دعا دے چہرے والے آ واللیل دیاں زلفاں والے آ ماں زاغل بصر دیاں اکھاں والے آ ید اللہ دے ہتھاں والے آ وجہ اللہ دی پیاری پیشانی والے آ، اے سونے رب دیا حبیبا، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام دا ویلا یاد کرو، حضرت لوط علیہ السلام دا ویلا یاد کرو جدو اساں لوط علیہ السلام نو انہاں دی قوم والے بھیجیا۔ مینوں لگدا ہے تساں ساریاں آیتاں سن سن کے ہضم کیتی جانیاں نے جی، اللہ کرے ساڑے معدے فٹ ہو جان، اللہ ساڑے ایمان نوں تازہ فرما دے وے۔ چلو کوشش کرانگا اخیر تے کو واقعہ بھی تو سنا ہی دے ماں، پر پہلے قرآن تو سن لو نا۔ میرے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک نو سب سے اولا کیویں منے ہیں، ایویں نہیں امام عاشقاں بن گیا، ایویں نہیں تاجدار بریلی بن گیا۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، کوئی ماں دا لال آلہ حضرت دے قلم دے سامنے قلم تے لے آوے۔ چلو تو ہڈی منشا دے مطابق میرا نبی آخری نبی ہے، تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو پھڈا پیانا جی کانے قادیانی نال، مرزے غلام قادیانی نال پھڈا پیا، انہیں معاذ اللہ نبی ہوندہ دعویٰ کیتا تے گولے دا تاجدار آ گیا جی، گولے دا تاجدار آیا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دعویٰ لکھیا، فرمایا سامنے آ، کہنے لگا آواں گا، لیکن جدو پتہ لگ گیا نا بھی پیر مہر علی تے لاہور داتا دی چوکھٹ تے آندہ پہ ہے، آپ دے گماشتے انہوں کول پا کے کہنے لگا کیونکہ وہی تو انہوں ایویں آ جاندی سی نا بلا وجہ، من کرتے جو گل سی جے کوئی صحیح ہوندی تے ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ دے گماشتے انہوں مننا لے کول پا کے کہنے لگا اوہ چپ کروئے میں نہیں آنا لاہور، انہاں پوچھیا اینی دیر ہو گئی یہ پھٹا ہوئے نو، آج پہ کہنا میں نہیں لاہور جانا، وجہ
جی مینوں ਹੁਣੇ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਗੋਲੜਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, آپ نے فرمایا چل تو سامنے نہیں آندا تے نہ آ، پر انج کریے سفید کاغذ ہوئے ایک قلم میر علی اپنا اتے رکھ دے گا، ایک قلم تو اپنا اتے رکھ دے تے جدہ قلم آپے لکھنا شروع کر دے وے سمجھ لانگی او سچا ہے۔ جنہ ختم نبوت پہرے دیتے نے آج دنیا علامہ خادم حسین رضوی رحمتullah علیہ جنازہ ویکھ کے رانے، میں کیا غور کرو اے ساڑھے آباء و اجداد کو آج دے فیصلے نہیں کر دے آئے، آج جانا قربان نہیں پہ ہوندیاں، آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عظمت نثار نہیں ہویا جا رہا، اے ازل تو اسی ہی تحفظ نموز سے رسالت کر دے آنے ہیں۔ اللہ اکبر قربان جائیے، پیڑ پہ گیا لاہور دی سرزمین، ادھر پیڑ پہندا پیا ادھر مرزا اس گل تو بھی پج گیا۔ حضرت تاجدار گولڑا رحمتullah علیہ آپ کو غلاماں نے پوچھیا، مریداں نے پوچھیا بابا جی وجہ کی ہے؟ اگر تسی قلم رکھ دیندے، اگر وہ یہ گل من جاندا میرے علی قلم تو بھی رکھ قلم میں بھی رکھنا وا، تے جے قلم نہ ٹردا نہ لکھ دا پھر ہوندا کی؟ تاجدار گولڑا تڑپ گئے، آپ نے فرمایا جھلیو میرے علی نے اپنے والوں قلم دا دعویٰ نہیں کیتا، او ویکھو میرا نانا محمد مصطفیٰ کھڑے نے، انہاں نے مینوں دعویٰ کرن دا حکم دیتا، میرے علی نے دعویٰ کر چھڑیا۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اگر مرزا قادیانی آ جاندا لاہور وچ پتہ لگ جاندا ختم نبوت نو منن والا میرے علی سچا ہے، ختم نبوت نو منن والا میرے علی۔ فرمایا اللہ دی عزت دی قسم اگر وہ سامنے آ جاندا تے پھر میرا قلم لکھنا شروع کر دیندا، قلم رہنا ہی نہیں سی۔ ایویں تے نہیں فرمان دے مکھ چند بدر شاہ شانی، مکھ چند بدر شاہ متھے چمک دی لاٹ، بڑا مشہور کلام ہے پڑھی ہو مل کے، متھے چمک دی لاٹ مخمور اکھائن مد بریاں سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری صلاح، کتھے میرے علی کتھے تیری صلاح، مشتاق اکھاں کتھے جا لڑی، مشتاق اکھاں کتھے جا۔ پھر واپس آؤ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمتullah علیہ، آپ نے قرآن پاک دی آیا مقدسہ لکھی، فرمایا رب نے فرمایا حبیب پیارے یاد کرو جدو اساں لوط علیہ السلام نو اے حکم دیتا کہ اپنی قوم نو جا کے تبلیغ کرو، اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام دے بارے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام دے بارے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم دی زبان سکھ کے آیا، ہر نبی اپنی اپنی قوم دی زبان سکھ کے آیا اور آ کے قوم نو دسیا کائنات رہنے والے ہو اللہ نے مینوں تواڈے ول بھیجیا ہے، اللہ نے مینوں تواڈے ول بھیجیا ہے۔
لیکن جدو واری آئی آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار بے کساں دے کس بے بساں دے بس امام الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا دے دولہ و دعا دے چہرے والے واللیل دیاں دلفاں والے ما زاغل بسر دیاں کھاں والے ید اللہ دے ہتھاں والے وجہ اللہ دی پیاری پیشانی والے لام روکا دی پیاری جان والے والاسر دے پیارے زمانے والے رب دے حبیب دی فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس جیڑا دنیا اندر انسان خواندہ ہے جیڑا دنیا اندر انسان خواندہ ہے یا جیڑا سانو انسان نظر آوندہ ہے میرا نبی ہر اس دا ہی نبی ہے میرا نبی ہر اس دا ہی نبی ہے من لیا کامیاب ہو گیا نہ منیا تے گمراہ ہو گیا گل ساری منن دی ہے اللہ اکبر میرے آقا کریم علیہ السلام نو چڑیاں من گیا چڑیاں کیونکہ میرا نبی ساریاں زبانہ لے کے آیا چڑیاں من دیاں نے پئیاں کیویں مسند احمد بن حنبل اٹھا سونا نبی اپنے صحابہ وچ انج بیٹھے نے جویں ستاریاں وچوں 14ویں رات دا چن چمکا ماردا ہوندا ہے امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرمانے میرے آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے ایک چڑی ہے جڑی کدے سجے چوک دی جاندی ہے کدے کھبے چوک دی جاندی ہے ذرا دل دیاں کھاں کھول کے حدیث میرے کو سنے آجے ایمان تازہ ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا جڑا نبی چڑیاں دا دکھ برداشت نہیں کردا اینا غلامہ دا جہنم میں جانا کیویں برداشت کر لے گا کدے چڑی سجے چوک دی جاندی ہے کدے چڑی کھبے چوک دی جاندی ہے امام الانبیاء علیہ السلام آپ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے حضرت ابوبکر صدیق ویکھیا حضرت عمر ابن خطاب ویکھیا حضرت عثمان ابن عفان ویکھیا حضرت علی بن ابی طالب ویکھیا حضرت طلحہ نے ویکھیا حضرت سعد نے ویکھیا حضرت سعید نے ویکھیا حضرت زبیر نے ویکھیا کالے رنگ والے بلال ویکھیا سارے غلام پریشان ہو گئے حیران ہو گئے کملی والے وجہ کیے تھوڑی دیر پہلے جناب مسکرا رہے سن جناب ہنس رہے سن گفتو شنید اچھی ہو رہی سی سونے یکدم رونا کیوں آ گیا اکھاں وچوں آنسو کیوں آ گئے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں مینوں دسو ایس چڑی دے آلنے وچوں اندے بچے کون چک کے لے آیا ہے ایس چڑی دے آلنے وچوں اندے بچے چک کے کون لے آیا ہے آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جناب رحمت کائنات علیہ السلام نے جملے بولے ایک غلام کھڑا ہو گیا عرض کیتی سونیا معاف کر دینا سونیا مینوں معافی دے دیو اے غلطی میرے کو ہوئی ہے پر آقا تو انو کیویں پتہ لگی آئے اے چڑی یہ چوک دی پئی ہے ساڑی نظر ویچ تے چوک دی پئی ہے ساڑی نظر ویچ صرف بول دی پئی ہے سانو سمجھ نہیں آ رہی ایک ہی کہندی پئی ہے اسی ویندے پیاں کدے چوک دیاں سجے جاندی ہے کدے چوک دیاں کھپے جاندی ہے کدے سجے کدے کھپے آقا تو انو کی سمجھ آئیے میرے آقا نے فرمایا لوگو میں تے چڑیاں دا بھی رسول بن کے میں تے چڑیاں دا بھی زندہ آباد زندہ آباد میں تے چڑیاں دا بھی ہائے 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 امام الانبیاء علیہ السلام دا غلام جڑا بچے چوکے لے آیا سی ہاتھ جوڑے عرض کیتی سونے میرے
مہربانی کر کے مینوں معاف کر دیو، میں تے لے کے اس واسطے آیا ہاں میرے بچے کھیڈن دے، بچے خوش ہو جان گے۔ فرمایا غلامہ غور کر، اگر تیرا بچہ کوئی کھو کے لے جاوے، اگر تیرا بچہ کوئی کڈنیپ کر کے لے جاوے، اگر کوئی جناب لکا لوے، کوئی چوری چوک کے لے جاوے، تو مینوں اے دس دے تیرے دل تے کی بیتے گی، تیرے بچیاں دی ماں دے دل تے کی بیتے گی۔ اکھاں وچوں چھم چھم آنسو نکل آئے، عرض کیتی سونیاں میں اپنے بچیاں دی وجہ تو ایک پل بھی بچیاں تو بغیر نہیں رہ سکدا، اپنے بیٹے تو بغیر ایک پل نہیں رہ سکدا، اپنی تھی تو بغیر ایک پل نہیں رہ سکدا۔ میرے آقا نے فرمایا اے یاد رکھی آن والے ایندیاں بھی اے جڑی چڑی چوک دی پئیے اے بھی بچیاں دی مائیں، اے بھی بچیاں دی مائیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جا ٹر جا، بچے لے آ، پہلے مینوں وکھا، بچے لے آ پہلے مینوں وکھا، پھر جا جتوں لے کے آئے اوتے رکھ کے واپس آ، لے آ مینوں وکھا، جا جتوں لے آیا رکھ کے واپس میرے کول۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اتنے جملے بولے، غلام فوری اٹھے جا کے اپنے بچیاں کو چڑی دے بچے لے کے آئے نے، امام الانبیاء علیہ السلام دے حکم دے مطابق سرکار دے سامنے پیش کیتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے چڑی دے بچے ویکھے، فرمایا جا رکھ کے آ، میرے نبی کریم علیہ السلام دا غلام گیا، بچے رکھ کے واپس آیا، جدو حضور دی بارگاہ وچ واپس آیا عرض کرد کردہ سونیا کی حکم ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے غلامہ یاد رکھیں دنیا دی اندر کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں، کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جدی زبان ہلے تے مینوں پتہ نہ لگے، جو شے ہے وے وہ بول دی مینوں پتہ لگ جاندہ ہے، جو گل کر دی مینوں پتہ لگ جاندہ ہے۔ حضرات توجہ کر، اگلی بات میں پیش کرنا چاہنا، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا۔ انج ذوق نہیں بننا، انج نہیں ذوق بننا۔ عظمت مصطفیٰ سن رہے ہو تے اعلیٰ حضرت دی تشریح سن رہے جے، سب سے اولا، بس آج ساڈا موضوع ہے سب سے اولا۔ اے اولا کتھوں آیا ہے؟ توڑا ذوق ہوئے تو میں قرآن پاک پڑھ دینا۔ میرے اور تیرے نبی دی عظمت دی خاطر اللہ نے یہاں فرما دیتا قرآن پاک دے اندر، فرمایا النبی اولا، اعلیٰ حضرت بھی اولا پہ کہندے نے، قرآن بھی کہندہ پیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کائنات والے ہو میرا نبی تے مومنہ دیاں جانا تو بھی زیادہ مومن دے نیڑے رہندہ ہے، مومنہ دیاں جانا تو بھی زیادہ مومن دے نیڑے رہندہ ہے۔ ہووے مومن تے نبی دور ہووے ہو نہیں سکدا، کیوں؟ نبی دا قریب ہونا تے اللہ نے خود بیان کر دیتا ہے، حضور دا قریب ہونا تے اللہ نے خود بیان کر دیتا ہے، تے جڑا دور مننے دا مطلب ہے اوہی نبی تو دور ہے، حضور او دے تو دور نہیں نے۔ اسی طرح بخاری شریف اٹھا، صحیح مسلم شریف اٹھا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود لفظ اولا استعمال کی تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کائنات والے ہو اولا انا اولا انا اولا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کائنات والے ہو میں تو آڈا آخری نبی مومنہ دیاں جانا تمہیں زیادہ نیڑے رہنا وا، میں تو آڈا نبی مومنہ دیاں جانا تمہیں
زیادہ نیڑے رہنا تاں ہی اعلیٰ حضرت کیا سب سے اولا، سب سے اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر اسی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت دے ایک ایک لفظ تے کئی جمعے گزر جان۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اتنا زیادہ عظمت مصطفیٰ نو قرآن و حدیث کی روشنی میں اجاگر کر چھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت سنو، میرے آقا کریم علیہ السلام تے آنے والی کتاب لا ریب، او کتاب جن دے بارے رب نے آپ ہی فرمایا یُدِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ کچھ لوگ تے قرآن پڑھ کے ہدایت پاندے نے، کچھ گمراہ ہو جاندے نے۔ ہن ترکڑی ساڈے ہاتھ وچ، ترازو ساڈے ہاتھ وچ، اسی قرآن پڑھ کے عظمت مصطفیٰ نو سن کے، عظمت مصطفیٰ نو پڑھ کے، عظمت مصطفیٰ نو بیان کر کے اسی کامیاب ہونا ہے یا پھر ڈٹھے کھوج جانا ہے؟ مراد دوزخ ہے، ڈٹھے کھود مراد دوزخ ہے۔ یہ میرا اپنا لفظ ہے، کوئی فتویٰ نہ لائے میرے تے بھی ایک ہی لفظ بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے خود فرمایا قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ اِنِّی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ فرمایا حبیب لب کھول، موتی رول، ہولے ہولے بول، پھر جملہ کہنا تے سبحان اللہ جناب مدینہ شریف پہنچنی چاہیے دی۔ سونیا بول، لب کھول، موتی رول تے ہولے ہولے بول۔ یا اللہ بولاں تے کی آنکھاں کیا اپنے ولوں ہی آنکھ دیاں؟ فرمایا تیری میری تے گل ہی کوئی نہیں، تیری میری دو گلہ نہیں۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا۔ سونیا تیری میری دوجی گل نہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ تیری میری دوجی گل نہیں، تیجی آیت پہ پڑھنا، تیری میری دوجی گل نہیں۔ فرمایا یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ تیری گل میری گل، تیرا بولنا میرا بولنا، تیرا ویکھنا میرا ویکھنا، تیرا ٹرنا میرا ٹرنا۔ اللہ اکبر۔ تیری گل کرنی، تیرا سمجھانا میرا سمجھانا۔ اللہ کھان پین تو پاک، اللہ بیٹھن اٹھن تو پاک، اللہ چلن پھرن تو پاک، لیکن یا اللہ اسی آنے ٹڈ کے ٹریے یا نگاہاں جھکا کے ٹریے۔ فرمایا اے بھی سبق میرے یار کولوں لے لو، اے بھی سبق میرے محبوب کولوں لے لو، اے بھی سبق میرے آخری نبی کولوں لے لو۔ سونے دی بارگاہ وچ حاضری دیتی، سونے ٹریے تے کیویں ٹریے؟ سرکار نے فرمایا تھلے نگاہاں، اونچی بیندی نیچی نظریں کل کی خبریں۔ سبحان اللہ تعالی۔ اونچی بینی نیچی نظریں کل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سونے آسا تینوں آلہ تے اولا بنائے، اسا تینوں آلہ تے اولا بنائے۔ میرے آلہ حضرت فرماتے نے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا۔ قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ کملی والیا تسی آپ ارشاد فرماؤ، یا اللہ کی آنکھاں فرمایا آپ ارشاد فرما دیو یا ایُّہَا النَّاسُ، اے لوگو۔ ایک قانون ہے جدو لفظ آوے یا ایُّہَا الناس قرآن پاک اندر، یا ایُّہَا الناس مراد ہر بندہ، چاہے کوئی مسلمان ہے
یا نہیں. چاہے کوئی کلمہ پڑھ دے وہ بھی نہیں پڑھدا وہ بھی. بس دو لفظوں میں گل مکاتی. ہر انسان مراد ہے. لیکن جدو باری آئی حضور تے درود پڑھن دی فرمایا یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے ہو. لیکن جڑی آیت پہ پڑھنا فرمایا قل یا ایوہ الناس حبیب پیارے تسی فرما دیو اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں تواڈے ساریاں والے اللہ دا رسول بن کے آیا. تواڈے ساریاں والے اللہ دا تواڈے ساریاں والے اللہ دا رسول بن کے آیا. یا اللہ تیرا نبی ساریاں والے آ گیا. فرمایا ہاں ہاں ساریاں والے ہی آیا ہے. تے جنہ والے آیا ہے اونا دا حق بندا ہے جدو آمن دا ویلا آوے تے پھر اسے گل تے عمل ہونا چاہیے. جشن میلاد گھر گھر مناو سبھی جشن میلاد گھر گھر. اے میرے شیخ کامل مفتی اعظم پاکستان نباز قوم شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب قاضی رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ علیہ گجرانوالہ شریف آپ دا لکھیا ہوا کلام پہ پڑھنا مینوں تے بڑا سوال آ رہا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ میں اپنے پیر دا لکھیا کلام پہ پڑھنا تو آڈا مینوں نہیں پتا لیکن ہے تا نبی پاک دی نات ہے تا حضور دی عظمت ہے تا حضور دی شان دا بیان. مل کے پڑھئے جشن میلاد گھر گھر مناو سبھی جشن میلاد گھر گھر. آ گیا ہے ہمارا تمہارا نبی آ گیا ہے ہمارا تمہارا نبی آ گیا ہے ہمارا تمہارا نبی آ گیا ہے ہمارا تمہارا نبی. اگلی آیت سن رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. حبیب پیارے وہ بڑی برکت والی ذات ہے جن نے تو انہوں فرق کرنے والی کتاب ہی دیتی ہے اور جس نے حبیب پیارے تو انہوں کل جانا واسطے نظیر بنا کے کال چھڑے آئے. لفظ نظیر تو یاد آیا 2 دن ہو گئے نا میرے کو فون آیا استاد جی نام دسو اللہ نے پتر دیتا ہے. اللہ نے حضور دے میلاد دا ٹائم آ گیا ہے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے پہ دعا کرنا یا اللہ جنہ ماما دیاں گوداں وچ پتر نہیں حضور دے میلاد دا صدقہ انہوں پتر عطا فرما.